بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، تمام سامعین کو السلام علیکم۔ ہمارا سلسلہ تاریخ ہندوستان کا 1857 سے لے کر 1947 تک، اس میں جو اہم واقعات تھے، ان کی وجوہات کیا بنی، ان کے اسباب کیا بنے، واقعات کیا ہوئے، ان کے اثرات کیا ہوئے، یہ ہم انشاءاللہ اس تاریخ کے سلسلہ میں کور کریں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک، جو مین سوالات ہیں، ان میں 1857 کی جنگ آزادی کی معاشی وجوہات کیا تھیں؟ اکنامک کازز آف دی وار آف دا انڈیپینڈنس 1857۔ وہ کون سی وجوہات معاشی لحاظ سے بنی جس کی بنیاد پر مقامی لوگوں نے، ہندوستانیوں نے متحد ہو کر انگریز حکومت کے خلاف جنگ کی؟ یہی مین ٹاپک ہے۔ اور کون سے ایکٹ نافذ کیے جنہوں نے مقامی لوگوں کی زندگی پر برے اثرات ڈالے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی معاشی صورتحال میں جو مزدور دار طبقہ تھا وہ کس حد تک بدحال ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہیں 165 برس پہلے کا ہندوستان معاشی لحاظ سے کیسا تھا۔ یہاں کا مقامی باشندہ اس وقت کیسے روزگار کما رہا تھا، گراس روٹ لیول پر کیسے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا؟ اسی معاشی وجوہات میں جو پہلی وجہ تھی وہ تھی ڈسٹرکشن آف لوکل انڈسٹری، مقامی صنعت کی، دیسی صنعت کی تباہ کاری۔ اب انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز تھا، نئی نئی ایجادات ہو رہی تھی انگلستان میں، تو وہاں پر بالکل سادہ، بالکل سستا اور کوالٹی والا مال تیار ہو رہا تھا، جو یہاں پر انگریز لاتے اور اس کو مہنگے داموں سیل کرتے۔ یہاں کا جو مال تھا، یہاں سے جو پیسے تھے، چاہے وہ کسی بھی کرنسی کی صورت میں تھے، سونے کی، چاندی کی، اشرفیوں کی، ہیرے جواہرات کی یا پیسوں کی شکل میں، وہ انگلستان ٹرانسفر کر رہے تھے۔ یہاں سے ساری دولت کو وہ انگلستان منتقل کر رہے تھے، یورپ میں منتقل کر رہے تھے۔ تو یہاں کی جو انڈسٹری تھی اس کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا۔ اکارڈنگ ٹو سر سید احمد خان، یہاں کے یہاں تک جو سوئی بنانے والے تھے، جو ایک بالکل لو لیول پہ سوئی بنانے والے یا یہ دیا سلائی بنانے والے، لالٹین بنانے والے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور جلاہوں کا تار تو بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا اکارڈنگ ٹو سر سید احمد خان کے الفاظ میں۔ تو یہ وہ صورتحال تھی۔ یہاں کے جو لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے مال و دولت انگریز اپنے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے اور ہمیں غریب سے غریب تر کر رہا ہے۔ یہ تھی ایک مین وجہ معاشی صورتحال میں، جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور مزدور دار طبقہ کو بھی انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑا۔
اس کے بعد دوسری وجہ اینول ٹیکس ہے۔ اینول ٹیکس سے ایسے ٹیکس نافذ کر رہی تھی جو مقامی لوگوں کے حالات پر برے اثرات ڈال رہے تھے، جس طرح کے دوامی بندوبست، اینول ٹیکس جس میں زمین کا کوئی بھی ٹکڑا، کوئی بھی خطہ جو پورا سال پڑا رہتا، چاہے اس سے زمیندار کچھ کاشت کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں، مگر اس کے بدلے میں سالانہ ٹیکس انگریز حکومت کو جمع کرانا پڑتا تھا۔ تو کتنی ہی اراضی، چاہے وہ بنجر تھی، چھچھر تھی، اس سے کسان مفید ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، تو اس پر جو اینول ٹیکس لگا وہ بھی کافی بھاری رقم تھی۔ مقامی لوگوں کے لیے وہ اتنی آسانی سے اس کو حکومت کے خزانہ میں جمع نہیں کرا سکتے تھے۔ تو اس کا ایک رزلٹ یہ نکلا کہ جو ہندو ٹھیکیدار تھے وہی زمینوں کے مالک بن بیٹھے۔ یہ وہ صورتحال تھی، اس میں جو سالانہ ٹیکس تھا یہ جمع کرانا انتہائی مشکل تھا مقامی لوگوں کے لیے۔ تیسری ایک وجہ جو معاشی صورتحال میں بنی انگریز حکومت کے خلاف مقامی لوگوں کو کھڑا کرنے میں، وہ تھی ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری۔ یہاں کا جو ہندوستانی تھا، سادہ لو ہندوستانی، وہ اس حد تک مجبور تھا ایک دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے وہ انتہائی محنت کرتا۔ اس کی مثال سر سید احمد خان اپنے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں اس طرح دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کا جائزہ، اس کا سکیچ بہت اچھے انداز میں کھینچا ہے کہ جو اس وقت کا مزدور دار طبقہ تھا، جب انقلابیوں نے اپنی فوج بھرتی کرنی شروع کی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنا تھا، انہوں نے جب اپنی فوج میں لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، بھرتی ملازمت دینی چاہی، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں لگ گئے۔ اس کی انگریزوں کا ایک اصول تھا، ڈاکٹرین آف لیبس کے مطابق اصول الحاق تھا کہ جس خطہ پر، جس ریاست پر، جس بھی علاقہ پر وہ قبضہ کرتے، وہاں کی جو فوج تھی اس کو برطرف کر دیتے، اس کو ملازمت سے نکال دیتے۔ جس طرح کہ اس کی مثال اودھ کی ہے۔ وہاں سے جب اودھ کے علاقہ پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو 60,000 فوجی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو وہ 60,000 فوجی کہاں جاتے؟ کس جگہ ملازمت کرتے؟ اسی لیے تو جب ان کو انقلابیوں نے بھرتی کرنی شروع کی تو وہی فوجی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ تو ان کی اجرت کتنی تھی؟ آپ اندازہ کریں، اس وقت 1.5 آنا ایک یوم کی جو تنخواہ تھی 1.5 آنا تھی ایک فرد کی، اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں، اکارڈنگ ٹو سر سید احمد خان، 1.5-2 سیر اناج حاصل کرتا مزدور ایک دن کا، سارا دن مزدوری کرتا اور 1.5 سے 2 سیر اناج حاصل کرتا۔ اس اناج میں وہ جو ہو سکتے، گندم ہو سکتی، مکئی ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی جس کا آٹا بنا کے روٹی کھائی جا سکے۔ یہ وہ صورتحال تھی، یہ وہ بے روزگاری اس حد تک تھی۔ تو لوگ اور کیا کرتے؟ انگریزوں کے خلاف کھڑا نہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ اکانومک کازز میں ایک اور بہت بڑی وجہ سٹیمپ ایکٹ، ایک اور انگریزوں نے ایکٹ نافذ کر دیا 1829 کو۔
یہ ایسا ایکٹ تھا جس سے تمام جو رعیت تھی وہ غصے میں ہو گئی۔ اسٹیمپ ایکٹ کیا تھا؟ اسٹیمپ ایکٹ کے مطابق جس ہندوستانی نے بھی انصاف حاصل کرنا تھا اس کو سب سے پہلے ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، اسٹیمپ لگوانی پڑتی تھی۔ ہندوستانیوں کا یہ حق تھا شروع سے ہی، جو مسلمان حکومتیں تھیں ان حکومتوں میں یہاں کے باشندوں کو مفت میں انصاف ملتا تھا، مگر اس اسٹیمپ ایکٹ کے تحت تمام باشندوں کو جس نے بھی انصاف حاصل کرنا ہو اسے اس اسٹیمپ ایکٹ کے تحت ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، پھر وہ انصاف کی راہ پر چل سکتا۔ اگر آپ یہ سوچیں، اگر آپ یہ خیال کریں کہ جو یہاں پر ابھی بھی قانون ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے پیسوں کا استعمال یا پیسے دے کر، گورنمنٹ کو پیسے جمع کرا کر تو انصاف حاصل کرنا، تو یہ آغاز ہی انگریزوں نے کیا ہندوستان میں، تو کیا ایسی حکومتوں کو مقامی لوگ جو مفت میں انصاف حاصل کرتی رہی ہوں وہ تسلیم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ وہ صورتحال تھی۔ اب تو انصاف حاصل کرنے کے لیے پیسے دے کر بھی انصاف مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور بالکل اس کی لاسٹ کاز آف دا اکانومک کازز میں 1857 کی جنگ آزادی کی اکانومک کازز میں آخری وجہ کنٹرول اوور ٹریڈ، تجارت، کاروبار پر، بزنس پر مکمل چھاپ انگریزوں کی تھی۔ انگریز یہاں پر آیا ہی ٹریڈ کرنے تھا، مگر یہاں پر حکومت کرنے لگے۔ ہندوستان میں دو طبقے تھے، ایک طبقہ انگریز، دوسرا طبقہ ہندوستانی۔ انگریز آلریڈی ہی تجارت پر قابض تھے، وہ جس حد تک مضبوط ہوتے گئے تو یہاں کا ہندوستانی طبقہ، تجارتی طبقہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت سے ہی، مغلیہ حکومتوں سے ہی ایسی مراعات حاصل کر لی تھیں جنہیں وہ اچھائی اور برائی دونوں کے لیے یوز کر رہے تھے تجارت کے حوالے سے، اور کافی منافع حاصل کر رہے تھے، اور اس حد تک مضبوط ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس بر صغیر پر حکومت کا خواب دیکھا اور حکومت کی بھی۔ یہ وہ تھی اکانومک کازز وار آف دا انڈیپینڈنس کی 1857 کی۔